میں ہوں عالیہ ناز کی. آج سیربین کا اہم موضوع ہے عرب ممالک اور ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس منصوبے کی سخت مذمت کی ہے جس میں غرب اردن کے کچھ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. ہم جائزہ لیں گے کہ اس اسرائیلی منصوبے پر عمل درآمد ممکن بھی ہے. اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں پاکستانی تنقید کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سی پیک سے متعلق کام بند کیا جائے. اور ملیے گا ایک لڑکی سے جو چھوٹی عمر میں ہی بڑی بڑی چوٹیاں سر کرنے کا عزم رکھتی ہے. آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. عرب ممالک اور ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے اس اعلان کی سخت مذمت کی ہے جس میں انہوں نے مقبوضہ غرب اردن میں وادی اردن کے خطے کو اسرائیلی ریاست کا حصہ بنانے کا منصوبہ پیش کیا ہے. یہ علاقہ مقبوضہ فلسطین کا 1/3 حصہ بنتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ بنیامین نتنیاہو کا منصوبہ عملی طور پر وادی اردن اور بحیرہ مردار کو اسرائیل میں ضم کر لے گا. وزیر اعظم نتنیاہو نے اپنے منصوبے کا اعلان ٹیلی ویژن پر کیے گئے ایک خطاب میں کیا. ایک خطہ ایسا ہے جسے ہم الیکشن کے فوراً بعد اسرائیل میں ضم کر سکتے ہیں. ان پچھلے مہینوں میں نے سفارتی سطح پر اس مقصد کے لیے کافی کوششیں کی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اس اقدام کے لیے سازگار حالات پیدا ہو گئے ہیں. میں اپنے اس ارادے پر عمل درآمد کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، یعنی وادی اردن اور بحیرہ مردار کے شمالی حصے پر اسرائیلی اقتدار اعلیٰ کا قیام. لیکن فلسطینیوں کے مذاکرات کار سائے برکات کہتے ہیں کہ بنیامین نتنیاہو کا منصوبہ امن کے امکانات کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور عالمی برادری کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. مسٹر نیتنیاہو اور ان کے کئی ساتھی جو اس قسم کی انضمام کی سوچ رکھتے ہیں، الخلیل کو ضم کرنا، وادی اردن کو ضم کر لینا، دریائے اردن، بحیرہ مردار اور فلسطینیوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں قید رکھنے کی سوچ رکھتے ہیں، یہ ایک جنگی جرم ہے. عالمی برادری کو اسرائیل کو پیغام دینا ہوگا کہ وہ قانون سے بالا نہیں ہے. فلسطینیوں اور اسرائیل کے کشیدہ تعلقات کی تاریخ کے اس نئے موڑ پر بات کرنے کے لیے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ براہ راست موجود ہیں. ہریندر مشرا، سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ بنیامین نتنیاہو نے یہ بیان آخر کیا سوچ کر دیا؟ دیکھیں، اسرائیل میں انتخابات اگلے ہفتے ہونا ہے 17 ستمبر کو، اور ابھی یہاں پر جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اس میں صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو رائٹ ونگ کولیشن ہے، جو ایک رائٹ ونگ کولیشن لے کر کے وہ چل رہے تھے، اسے میجورٹی نہیں ملے گی. ایسا مانا جا رہا ہے. سارے جو جتنے بھی سرویز ہیں اس میں صاف طور پہ دکھ رہا ہے کہ بنیامین نتنیاہو کی پارٹی جو ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے، وہ خود بھی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر نہیں ابھر سکتے ہیں. تو ایسے میں جو ہے ایک گھبراہٹ سی نظر آ رہی ہے. اور یہاں پر کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک طرح کا انتخابی ہسٹیریا ہے. وہ ہسٹیریکل ہو گئے ہیں. انہیں لگ رہا ہے جیسے جو کرسی ہے ان کی وہ ڈگمگا گئی ہے، اور ایسے میں وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں جس سے کہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ ان کا سپورٹ کریں. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہہ تو دیا، اس منصوبے پر عمل کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟ دیکھیے، اس طرح کے بیان انہوں نے پہلے بھی دیے ہیں. پچھلے انتخابات کے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو 2 بڑی بستیاں ہیں، مالے ادومیم اور گوش عتسیون کی، انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں کو وہ انیکس کر لیں گے، اس پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ان کے مخلوط حکومت میں شامل جو باقی جو تنظیمیں تھیں، انہوں نے ان کو یاد بھی دلایا کہ آپ نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا کیا ہوگا. اور جب انہوں نے ایسا کہا تو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. تو کہنا ایک بات ہے، اس پر عمل کرنا، عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہوگا. وہ اتنا سہز نہیں ہوگا، کیونکہ لیکن ویسے بھی یہ جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اس بات پر بھی غور کیا جانا چاہیے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر تو ان کے اس بیان کی مذمت کی جا رہی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا، خود اسرائیل میں کیسا رد عمل ہے؟ دیکھیں، اسرائیل میں جہاں تک حزب اختلاف کا سوال ہے تو اس پر بہت ہی سخت رد عمل آیا ہے. زیادہ تر جو رہنما ہیں وہ اس بات پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ
ایک ہفتے پہلے ٹھیک اس طرح کا بیان دینا، اس طرح کا کنٹروورشل بیان دینا جس سے کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بھی ناراض ہوگی، یہ صاف درشاتا ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو الگ ہٹا کر کے اس پر غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ کے آگے لا رہے ہیں۔ تو یہاں پر حزب اختلاف جو ہے، باقی جو اپوزیشن کی پارٹیاں انہوں نے سخت رد عمل ان کے طرف سے آیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار بھی جو ہے وہ اپنے کالم میں کافی اس پر جو ہے انہوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ یروشلم سے ہریندر مشرا، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں پاکستانی تنقید کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سی پیک سے متعلق منصوبوں پر کام بند کیا جائے۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی سربراہ میچل بیچلیٹ نے کشمیر کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا، جس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے کشمیر میں صورتحال کو نسل کشی قرار دیا۔ انڈیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ اس دوران وادی میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور وہاں سے کئی ہفتوں سے رپورٹنگ کر رہے تھے اور اس وقت وہ دلی سے براہ راست پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ریاض، سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ اقوام متحدہ اور پاکستان کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر انڈیا کی تنقید کے بعد انڈیا کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا، ہمیں کچھ اس کی تفصیل پہلے بتائیے۔ جی دیکھیں، انڈیا کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ پہلے تو کونسل میں ہی آیا، جو کہ وجے ٹھاکر سنگھ کی طرف سے آیا، جو دفتر خارجہ کی سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے وہی جو ہے روایتی موقف جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے کہ یہ جو دفعہ 370 کا معاملہ ہے یا اسے ہٹایا جانا ہے، یہ ایک آئینی عمل ہے جو کہ بھارت کے آئین میں شامل تھا، اور بھارت کے آئین میں یہ ان کے موقف کے مطابق غیر ضروری تھا یا عارضی طور تھا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی سختی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت ایک ساورین کنٹری ہے، ایک خود مختار ملک ہے، ایک ریپبلک ہے، اور اس کے اندرونی معاملوں میں کسی کو جو ہے مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جونیئر لیول پہ جو دفتر خارجہ کے کچھ اور آفیسرز ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دفعہ 370 کو ہٹایا جانا گویا ایسا ہے جیسا کہ پاکستان کے پیروں تلے کی زمین جو ہے وہ کھسک جانا ہے۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو کراس بارڈر ٹیررزم وہ کرتے ہیں تو اس کی طرف تھا۔ میں آپ کی اب بات کر رہی ہوں، لیکن آپ آج ہی سری نگر سے دلی آئے ہیں، اس وقت کشمیر کی صورتحال کیسی؟ جی، کشمیر کی صورتحال پچھلے 41 روز سے بالکل ایسی ہی ہے جیسی کی تھی، کیونکہ عام زندگی معطل ہے۔ بھلے ہی جو بندشیں ہیں یا جو رکاوٹیں تھیں وہ پہلے 15 روز کے مقابلے میں نرم کی گئی ہیں، لیکن جو بھی اوکیجنز ہوتے ہیں، خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی محرم الحرام کے موقع پہ، جو عاشورہ کے موقع پہ جو ہے عزاداروں کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ 30 سال سے ایسے سبھی جلوسوں پہ، چاہے وہ میلاد کے جلسے ہوں یا عاشورہ کے جلسے ہوں، ان پہ پابندی رہتی تھی، لیکن پھر بھی امام بارگاہوں یا مساجد میں یا بڑے میدانوں میں انہیں جمع ہونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ لیکن اس بار پیشگی یہ اعلان کیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ اس طرح کی کوئی بھی سرگرمی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ دفعہ 144 جس کا مطلب 4 افراد سے زیادہ کے جمع ہونے پہ ہے۔ ریاض، سوری میں آپ کی بات پھر سے کاٹ رہی ہوں، لیکن آپ اس عرصے میں وہاں سے لگاتار رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اس حالت میں وہاں سے رپورٹنگ کرنا، خبر باہر تک پہنچانا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ ہمیں مختصراً بتائیں۔ جی، ان مشکلات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معلومات تک آپ کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ سری نگر میں بیسڈ ہیں یا آپ بارہمولہ میں ہیں، لیکن کشمیر چونکہ 10 ضلعوں پہ مبنی وادی ہے، تو وادی کے کسی بھی علاقے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تفصیل جاننا انتہائی مشکل ہے۔ ایک تو قدغنیں اور بندشیں ہیں، دوسری آپ کو کئی جو ہے ناکہ بندیوں سے گزر کر اس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے، اور آپ تک جو معلومات پہنچتی ہیں، چاہے جو بھی خطہ ہو وادی کا، وہ پولیس اور فوج کی طرف سے یا حکومت کا جو محکمہ اطلاعات ہے اس کی طرف سے پہنچتی ہیں، تو معلومات کی تصدیق کروانا بھی مشکل ہے، اور اس کے بعد آپ کا کام جو آپ کے بیورو تک پہنچانا ہے وہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر پابندیوں کی وجہ سے انتہائی مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تاریخ میں پہلی بار کشمیر کی تاریخ میں اس قدر سخت کمیونیکیشن بلاک کر دیا۔ دلی سے ریاض مسرور، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں، وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس، تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کریں، ہمارا ہینڈل ہے @BBC اردو۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا سنہری چوٹی سر کرنے والی سلینا خواجہ سے، جو اب اس سے بھی بلند چوٹیاں سر کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. ریٹائرمنٹ کے بعد عموماً لوگ آرام کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 79 سالہ ماما قدیر بلوچ کو آرام کا موقع نہیں ملا. وہ گزشتہ 10 برس سے کوئٹہ میں اس احتجاجی کیمپ میں علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں جو کہ بلوچ مسنگ پرسنز کی واپسی کے لیے لگایا گیا تھا. انہوں نے ان 10 سالوں سے متعلق کوئٹہ میں نامہ نگار محمد کاظم سے بات کی. یہ پورا تاریخ میں یہ آپ کو ملے گا کہیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لیے بلوچوں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے اتنا طویل بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے. میرا نام ماما قدیر بلوچ ہے اور میں جو ایک وکٹم بھی ہوں. میرے بیٹے کو جلی ریگی کو 13 نومبر 2009 کو گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے اور 3 سال کے بعد ان کی مسخ شدہ لاش مجھے ملی. جب مشرف کا دور آیا تو اس دور سے جو ہے نا لاپتہ کرنا اور مسخ شدہ لاشوں کا گرانا زیادہ تھا. لوائقین نے ایک میٹنگ بلائی، سارے جتنے بھی لوائقین تھے، کہ کیوں نہ ہم لوگ لوائقین جو اس وقت متاثرین ہیں اپنا ایک علیحدہ تنظیم نہ بنائیں. یہ نام انہوں نے تجویز کیا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اس تنظیم کا نام رکھا جائے. 2008-2009 کا سال تھا، تو اس زمانے سے لے کے آج تک 10 سال 6 مہینے ہو گئے ہمارے کیمپ کو. پہلے تو مرد حضرات زیادہ تھے، اب مرد حضرات کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے، ان کو اٹھایا ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو بند کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خواتین بیچارے ابھی نکلیں گے. تو اس لیے آج کل خواتین زیادہ ہمارے ساتھ کیمپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے. پیدل چلتے رہے تقریباً 4 مہینہ ہمیں ٹوٹل لگا، کوئٹہ سے لے کے کراچی سے اسلام آباد. رانی بھٹی کا ایک مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی کمیونٹی میں جو بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں انہیں کلاس روم میں واپس لا کر ان کی تعلیم مکمل کی جائے. وہ دلی کے قریب ایک گاؤں میں گھر گھر جاتی ہیں تاکہ والدین کو قائل کر سکیں کہ ان کے بچے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بجائے اسکول میں پڑھ کر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ عارف شمی. ان بچوں کے لیے اس سال اسکول واپس جانا ایک بڑی بات ہے. یہ بچے اسکول نہیں جا رہے تھے کیونکہ ان میں سے کچھ کو مزدوری کرنا پڑ رہی تھی، لیکن یہ اس پروگرام میں آئے تاکہ اسکول واپس جانے کے لیے تیار ہوں.
رانی بٹی ان کے ٹیچرز میں سے ایک ہیں۔ اس کی ضرورت بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ 6 سے 14 سال کا اسکول میں ہی ہو، سب کوئی اسکول سے باہر نہیں ہو، کیونکہ ہر بچے کا حق ہے پڑھائی، کیونکہ بچے بہت سارے بچے آتے ہیں نا، 100-150 بچے ڈیلی آتے ہیں، ان کو ہم ہندی، انگلش اور میتھ کی پڑھائی دیتے ہیں۔ دلی سے 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع اس گاؤں میں غریب خاندانوں کے بچے کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا کشیدہ کاری کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ کیونکہ ان کا یہی افیکٹ پڑتا، بچے سوچتے ہیں کہ ابھی تو میری پڑھنے کی عمر تھی، گھر کو نے مزدوری پہ لگا دیا، کہ بچے جیسے کھیل رہے ہیں، میری کھیلنے کی عمر تھی، گھر کو نے مجھے کام پہ لگا دیا، بچے سب گھومنے جا رہے ہیں، میں بھی جاتا، مجھے گھر کو نے کام پہ لگا دیا، کہیں نہ کہیں بچے کو بھی لگتا ہے۔ رانی بچوں کی مشقت کے خلاف کام کرنے والے خیراتی ادارے گڈ ویو کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اس کا سنگ بنیاد نوبل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی نے رکھا تھا۔ زیادہ تر بڑی کمپنیاں یا سپلائر بچوں کو براہ راست تو نوکری نہیں دیتے، لیکن اگر سپلائی چین میں ذرا نیچے دیکھا جائے تو آپ کو اکثر بچے کام کرتے ہوئے ملیں گے۔ رانی ان گھروں میں جاتی ہیں جن کے بچے اسکول نہیں جاتے۔ وہ خاندانوں سے تعلیم کی اہمیت کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارا کام ہے، اگر انہوں نے آج ہمیں برا کہا، کل شاید وہ اچھا بھی کہیں گے، جب تک ہم ان سے اچھا ہی نہ سن لیتے تب تک ہم ان کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان کو یہ جگاتے ہیں کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ آج کل اگر ہم بینک میں بھی جائیں گے، چلو اگر بینک میں کوئی پڑھا لکھا ہے، تم نے اس سے فارم بھروا لیا، لیکن کل کو وہ تمہیں نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جیسے تم نے مجھ سے منع کر دیا، اگر اس نے بھی آپ سے منع کر دی کہ میں تو نہیں بھر رہا، تو پھر آپ کس سے بھرواؤ گے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، بہت عجیب سا لگتا ہے۔ یہ سوچتے کہ کہیں نہ کہیں ان بچوں کا بچپن دب چکا ہے، بچوں کی کچھ من کی بھاونا تھی۔ ابھی تک رانی 50 سے زیادہ بچوں کو اسکول میں فل ٹائم تعلیم کے لیے واپس لانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس کلاس میں ابھی 8 کلاس کر کے ڈاکٹر کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ہماری جگہ دیکھنا چاہیے۔ میں پڑھائی کر کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور میں جی کے پڑھاؤں گی۔ آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں 10 سال کی سلینا خواجہ سے، جنہوں نے جولائی 2019 میں 7027 میٹر بلند سپینٹک نامی چوٹی سر کی، جسے سنہری چوٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سپینٹک کو سر کرنے کے بعد وہ 7000 میٹر بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے والی دنیا کی سب سے کم عمر شخصیت بن چکی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھی فاران رفیع سے بات کی، آپ بھی دیکھیے۔ Today is July the 12th, 2019, Friday. We are at Camp 1 of Spantic Peak. It is at 5100 meters altitude. جب اوپر پیکس نظر آ رہی ہوتی ہیں سنو سے بھری ہوئی، اگر آپ نیچے بیس کیمپ پہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار بیس کیمپ پہ سنو نہیں ہوتی، تو مطلب اچھا سین بنتا ہے، جیسے اوپر سارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور جب سن سیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑے سے گولڈنش ہو جاتے ہیں۔ میرا نام سلینا خواجہ، میں 10 سال کی ہوں، میں دنیا کی سب سے چھوٹی ماؤنٹینئر ہوں۔ ابھی میں نے سپینٹک پیک کی ہے 7027 میٹر، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ پہلے پاپا مجھے میرنجانی لے کے جاتے تھے ایسے لیجر ٹرپس کے لیے، ادھر پہلے میں سٹارٹ میں 8 بریکس لیتی تھی، اور کرتے کرتے 0 بریکس اب ہو گئی ہیں، نان سٹاپ جاتی ہوں، تو ادھر سے پھر میں لوگوں کو پیچھے بھی چھوڑتی تھی جو بہت بڑے ہوتے تھے مجھ سے آبویسلی۔ آگے ابھی میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کرنی ہے مئی میں 2020 میں، اور اس کے بعد پاپا کہہ رہے تھے کہ کوئی سارے 7 سمٹس کر لیں گے۔ جم بھی جاتی ہوں میں، ادھر ٹریڈ مل کر لیتی ہوں، اور ایلپٹیکل، سائیکل، اسٹیپر، یہ سارا کچھ کر لیتی ہوں، کیونکہ پاپا کہتے ہیں کہ کارڈیو اس کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اسٹرینتھ ٹریننگ تھوڑی سی۔ پہلے کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ ابھی بہت چھوٹی ہو، یہ آپ کی ایج کا کام نہیں ہے، بڑی ہو کے کر لینا۔ میں نے کہا نہیں، میری ٹریننگ ہوئی ہے، میں اس کے لیے فٹ انف ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ بڑے ہو کے میں نے اینیمل ڈاکٹر بننا ہے، مجھے جانور پسند ہے۔ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی۔ آج سیربین میں اتنا ہی، عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے۔